مرکز یکجہتی اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد لک یا ذا الفضل والاحسان والصلاۃ علی من ارسل الی کافۃ الخلق من الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفر ملۃ واحدہ۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، حبیب کبریا، نیر بطحا، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ انگنت اور لا تعداد درود و سلام کے بعد، عزیزان من، برادران ملت، میری معزز اور موقرات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور سٹیج پہ تشریف فرما مختلف مذہبی جماعتوں کے زعماء اور میزبان مکرم، میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے امت مسلمہ کی دکھتی ہوئی رگ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، مرکز وحدت المسلمین کے عظیم الشان موضوع کا انتخاب کیا۔ بہرحال وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں لمبی چوڑی توحید کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر محترم جناب سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حافظہ اللہ تعالی کے حکم پر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائیوں، میں کل ایک انڈیا کے ایک آرمی آفیسر کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، جس نے اسے دو چار الفاظ میں نہیں بلکہ کم و بیش 30-40 صفحات کے اوپر اس کا وہ مشتمل انٹرویو تھا، جس میں اس نے پاکستان کو، اہل پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے، اور مجھے اور آپ کو ایک ففتھ جنریشن وار سے ڈالنے کے لیے کس طرح انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، اور کس طرح پاکستان کے بھولے بسرے مسلمانوں کو اس میں انوالو کرنے کا کس طرح اپنے مذموم نظریات جو ہے وہ میرے بھائیوں پیش کیے، اور آج کے اس دور کے بھولے بسرے مسلمان بھی ان لوگوں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے ان کے اعلی کار میرے بھائیوں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ مسلمانوں کے اندر جو آج کشیدگی ڈالی جا رہی ہے، شیعہ کو سنی سے، سنی کو اہل حدیث سے جو لڑایا جا رہا ہے، ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمن کی میرے بھائیوں ایک وار ہے،
وہ پاکستان کو، وہ اسلام کو میرے بھائیوں کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں ان کا اعلیٰ کار بنے تو میرے بھائیوں پھر وہ دن دور نہیں جب ہم سے یہ چھت بھی چھن جائے گی، جب ہم سے یہ ہمارا گھر جو پاکستان کی صورت میں ہے وہ بھی ہم سے چلا جائے گا، اور اسلام جیسی نعمت عظمی جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ بھی میرے بھائیوں ہم سے چھن کے رہ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میرے بھائیوں آپ نے اس بات کا عملی مشاہدہ کرنا ہے تو آؤ میں آپ کو یو کے میں لے چلتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یو کے کا وزٹ کیا ہوگا۔ یو کے میں جو اس وقت پرانے گھر ہیں ان سارے کے سارے پرانے گھروں میں میرے بھائیوں بینکر بنے ہوئے ہیں، تہہ خانے بنے ہوئے ہیں، ان میں سیلر بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ جس گھر میں بھی میں گیا ہوں، جتنے پرانے گھر ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ ان تہہ خانوں کا کیا مقصد ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ شیخ صاحب جب یو کے کی، انگلینڈ کی جرمن کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت ہم ان تہہ خانوں کو بینکرز کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے، اور ہمیں تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ جب بھی دشمن کی طرف سے کوئی بھی حملہ ہوتا تو ہم ان بینکرز میں، ان تہہ خانوں میں میرے بھائیوں چلے جاتے تھے۔ بچے نے پوچھا پاس بیٹھے ہوئے کہ ابو جان اب تو وہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اب تو ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، اب تو یہ تہہ خانے، یہ بینکر ختم ہونے چاہیے۔ اس کے باپ نے آگے سے جواب دیا بیٹا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو بینکر ہیں یہ ہمیں تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں یہ جو پاکستان ہے یہ ہم سب کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا گھر ہے، اور یہ جو اسلام ہے یہ اس کے اندر ہم سب جو ہے وہ معصور ہیں۔ وہ بینکر میرے بھائیوں اس وقت تک کہلاتا ہے جب اس کی 4 دیواریں ہوں، اس کے اوپر چھت ہو، تب وہ بینکر کہلاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک عمارت ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ پاکستان جو ہے یہ ہماری دیوار ہے، اور اسلام جو ہے یہ ہمارا چھت ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائیوں ہمیں ان کفار کی، ہمیں ان دشمنوں کی جو مذموم ان کے ارادے ہیں ان سے میرے بھائیوں نکلنا ہوگا، ان سے بچنا ہوگا، ان کے ان مذموم ارادے کو خاک میں میرے بھائیوں ملانا ہوگا۔ اگر آپ نے میرے بھائیوں عملی طور پہ اس بات کا مشاہدہ کرنا ہو، اس بات کو عملی طور پہ سمجھنا ہو، چلیں آئے میں آپ کو پیرس لیے چلتا ہوں۔ پیرس میں ایفل ٹاور ہے۔ ایفل ٹاور پہ میرے بھائیوں جب آئے تو اس کے پاس ایک دریا جو ہے بہ رہا ہے، دریا کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے، اس پل کے دونوں جانب آنے اور جانے والے دونوں رستوں کے اوپر نوجوان لڑکیاں میرے بھائیوں وہ چھلیاں جو ہے وہ بیچ رہی ہوتی ہیں، اور وہ چھلیاں بیچ رہی ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ اور میں نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ شاید یہ جو بچیاں ہیں یہ یہیں کی رہنے والی ہوں گی، پیرس کی رہنے والی ہوں گی۔ مجھے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ بچیاں جو ہے وہ یمن کی ہیں، ان میں سے کچھ بچیاں جو ہے وہ بغداد کی ہیں، ان میں سے کچھ بچیاں جو ہے وہ کشمیر ہیں، کچھ بچیاں جو ہے وہ افغانستان کی ہیں۔ میرے بھائیوں ان سے اسلام بھی چھین لیا گیا اور ان سے ان کی چھت بھی چھین لے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی، آپ کی بیٹی، میری بہنہ، آپ کی بہنہ بھی اسی طرح ان سے ان کے کپڑے بھی چھین لیے جائے، ان سے ان کی چھت بھی چھین لی جائے، اور ان سے ان کا اسلام بھی چھین
لیا جائے, ان سے ان کا گھر بھی چھین لیا جائے, تو پھر بے شک میرے بھائیوں آپس میں کچھ تو خون جو ہے ہوں. آج میں بڑے دکھ اور درد سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج اینٹیں تو موجود ہیں لیکن دیوار موجود نہیں ہے. آج میرے بھائیوں ذرے تو موجود ہیں لیکن صحرا نہیں ہے. آج قطرے تو موجود ہیں لیکن میرے بھائیوں دریا نہیں ہے. آج زنجیر کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں تو موجود ہیں لیکن میرے بھائیوں وہ زنجیر جس زنجیر کے ذریعے بڑے بڑے بحری جہازوں کو لنگر انداز کر کے ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے, آج میرے بھائیوں وہ زنجیر موجود نہیں ہے. آج الکفر ملت واحدہ, کفر تو یکجان ہو گیا ہے لیکن مسلمان جو ہے وہ آپس میں کشت و ویراں ہیں, آپس میں دست و گریباں ہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے, ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے. اگر جب تک ہم اتفاق کو اتحاد کو اپنے دامن کے ساتھ لپیٹے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی طاقت بھی میرے بھائیوں کسی بھی مسلمان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. نبی مرکز یکجہتی اسلام, افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام. ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام, افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام.